क्लास में ऐसा क्या करें कि हमारी स्टडीज़ भी साथ साथ चलें, डिसिप्लिन भी कायम रहे, आप इंजॉय भी करें और आपका पैशन भी रहे। सो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको क्लास में एंटर होने से पहले यू नीड टू सी कि क्या आप वेल प्लान्ड हैं, आप जैसा बोलेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, जैसी चीज़ों को अनाउंस करेंगे, उसी तरह से बच्चों आपको कॉपी करेंगे। अगर आप किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद ही वैसा होना पड़ेगा। जहाँ आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से आपकी समझें कि प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। उसको भी अप्रिशिएट करें जिसने आपको रॉन्ग आंसर दिया। वाई? क्योंकि उसने वो करेज लेके आई कि मैं क्लास में कुछ बोलूं। वही बच्चे आपके लिए चैलेंज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बच्चा शरारत उस वक्त करता है, बच्चा डिसिप्लिन उस वक्त छोड़ता है जब आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। ये हाली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करें बच्चे की। अच्छे नंबर्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हमारे टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। एक टीचर की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्लासरूम मैनेजमेंट। वी आर इन द क्लास, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समटाइम वी फील कि समथिंग इज़ मिसिंग देयर। वो चीज़ नहीं हो रही जो हम करना चाह रहे थे, चाहे वो क्लास का डिसिप्लिन हो सकता है, बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस हो सकती है, बच्चों की डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत सी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं हो रही होती। क्लास में वी आर गिविंग एवरीथिंग बट स्टिल आपको लगता है वो सिट डाउन एवरीवन डू दिस, बट जब आप क्लास से निकलते तो आधे से ज़्यादा आप एनर्जी वेस्ट हो चुकी हुई होती है। एंड देन यू आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम एंड देन वी आर टॉकिंग, वो बच्चा ऐसा था, वो बच्चा ऐसा था, ये नहीं हो रहा था। वाई वी टॉक लाइक दिस? इसलिए कि हम वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। देन वी पुट ऑल ब्लेम ऑन द किड्स कि वो बच्चा ही ऐसा है, वो ठीक हो ही नहीं सकता। और जब अगली क्लास में भी जा रहा होता है तो अक्सर टीचर्स के अंदर ये चीज़ होती है, मैंने उस क्लास की टीचर के बच्चे लेने, इस क्लास की टीचर के बच्चे नहीं लेने। हालांकि इसमें टीचर का उतना कसूर नहीं होता, बच्चे नॉटी होते हैं, लेकिन स्टिल हमने कितना अपनी क्लास को डिसिप्लिन बनाया। बच्चे तो सभी नॉटी होते हैं, बच्चों ने तो आपसे लर्न करना है। सो जो क्लासरूम है मैनेजमेंट, जिससे हम घर को भी मैनेज करते हैं, हर चीज़ एक तरतीब के साथ जा रही, इसी तरह आज हम लर्न करेंगे कि हम क्लास में ऐसा क्या करें कि हमारी स्टडीज़ भी साथ साथ चलें, डिसिप्लिन भी कायम रहे, आप इंजॉय भी करें और आपका पैशन भी रहे, कहीं पैशन कहीं दूर ना रह जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लासरूम से रिलेटेड कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट, एनी आइडिया? Classroom management, when you're in the class, you're not there only for teaching, you have to manage each and everything from your planners, timings, how students are learning, what is their progress, are they interested or not, are they focusing or not, and how do you evaluate them. These all components are very important when you are in the class. और ये आपको सब evaluate करना है during those 30 minutes. ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है। सो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको क्लास में एंटर होने से पहले यू नीड टू सी कि क्या आप वेल प्लान्ड हैं बिफोर एंटरिंग इन द क्लास। मैं यहाँ पर आती हूँ, लेट्स सपोज दैट दिस इज़ माय क्लास। अगर मैंने इस पर पहले प्लानिंग नहीं की होगी कि व्हाट आई हैव टू डू ओवर हियर, हाउ आई हैव टू स्टार्ट माय लेक्चर, मैं कैसे सबको अपने इस लेक्चर में इंडल्ज करूँगी, तो मेरे ख्याल में मैं शायद यहाँ पे मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाए कि मुझे तो पता ही नहीं है। आपको एकदम से आप वहाँ पे पैनिक हो सकते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं और उस वक्त आप ये चीज़ें शुरू हो रही थे, हाउ आई हैव टू स्टार्ट माई क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू विल प्लान योर क्लास. So first of all, let's find out that what is the classroom management. The wide variety of skills and techniques. Teacher used to keep student organized, one thing, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. Very important. These all points. It's not about अगर मैं कहूँगी क्लासरूम से 4 हैं 7 कितने स्ट्रेटजीज हैं, आप भी नहीं कर सकते. There are many, लेकिन मेन फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर है कि हम क्या हमारी क्या स्किल्स हैं कि हम अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज करें, स्टूडेंट अटेंटिव हैं, डिसिप्लिन भी हैं और आपका सारी जो रूटीन है बड़े स्मूथली रन हो रही है. Why classroom management is important? Very important question. Classroom management is important because it is directly affects your student ability to learn and your ability to
teach. آپ ایک آبجیکٹیو کلاس میں لے کے جاتے ہیں, آپ اس دن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج میں نے بچوں کو یہ ٹاسک کروانا ہے. آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے, آپ نے اس کو پہلے سے پلان کیا کس طرح سے کرنا ہے, آپ اسی پلانر کو لے کر آگے کلاس میں جاتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے کہ what my teacher is going to do today. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں ان کو شروع سے ہی آپ ایک رول سیٹ کر دیتے ہیں, ان کو لے کر جاتے ہیں, تو ایوری ڈے اسٹوڈنٹ نوز کہ آج میری ٹیچر یہ چیز ضرور کروائے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ پاسبل نہیں ہوتا تو there is nothing happening. It impacts a teacher's ability to be effective and actually enjoy teaching. Most importantly, a well-managed classroom highly impacts students and academic success. آپ کی جو ساری اس وقت کی محنت ہے وہ اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو آگے لے کر جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ when teachers come in the وہ سمجھتی کہ I just have to deliver my lecture. میں نے بہت اچھا لیکچر پریپیئر کیا ہے, میں نے بہت تیاری کی اور ساری رات میں نے اپنا دکھایا کہ میں نے کیا پوائنٹس. I delivered the lecture, میں نے ان کو ٹاسک دیا and I left the class. بیچ میں اور کیا ہوا, لرننگ کہاں تھی؟ آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کدھر ہوئے اس وقت؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ have they learned something or not today? ہم موسٹلی کیا پوچھتے ہیں, سمجھ آ گئی, اور بچہ کہتے ہیں یس آ گئی. They will never mention کہ مجھے یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. Why? Because he has a fear. اس کو ہو سکتا ہے اگر میں نے کوشچن پوچھا تو ہو سکتا ہے میری کلاس میں سے کوئی مذاق اڑائے, ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑا, کیونکہ اکثر ٹیچرس کی طرف سے جواب آتا ہے ابھی تو میں نے پوائنٹ بتایا تھا, سن نہیں رہے تھے تم. کیونکہ بچوں کا اٹینشن اسپین تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی شروع کی 2 منٹ کی بات سنی, اس کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا. اور گم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے. ہم ان پوائنٹس کو آگے 1 by 1 اس کا شروع کریں گے. سو ہاؤ دین کین یو گیٹ یور کلاس روم مینجمنٹ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اب آپ کا بیشک کلاس میں فرسٹ ڈے تھا, یا یو کیم آفٹر دا ہالیڈیز, یا آپ کے پاس نئی کلاس آئی ہے, یا تو آپ نیو ہے یا آپ کی کلاس نیو ہے. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ فرسٹ آف آل وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. یعنی اپنی کلاس میں سب سے پہلے جا کے کیا کرنا ہے, یہ پلاننگ آپ نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے لازمی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے. سب سے پہلے اٹ اسٹارٹ فرام یو. ٹیچرز امپیکٹ آن اسٹوڈنٹس پرسنالٹی میٹرز اے لاٹ. آپ جیسا بولیں گے, جیسا بیہیو کریں گے, جیسی چیزوں کو اناؤنس کریں گے, اسی طرح سے بچوں آپ کو کاپی کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اثر ان کی لائف پہ نہ آئے. دے آر دیر ود یو فار دا 6 hours. وہ 6 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی, اور وہ آپ کو آبزرو, جیسے میں آپ کو اس وقت میرا دھیان بڑے لوگوں کی طرف ہے, لیکن آپ لوگ اس وقت صرف مجھے دیکھ رہے ہیں. 20 people are just looking at me. سو ہو سکتا ہے بچے اس وقت مجھے سنتے سنتے دے آر آبزرونگ یو کہ آپ کھڑی کیسے ہیں, آج آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ کل والے کہیں کپڑے پہن کر آ گئی ہیں. دے نوٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ کا بولنے کا اسٹائل بھی ان کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. آپ کی پروننسیشن, آپ کا ایکسنٹ, آپ کا ٹون, ہاؤ یو بیہیو ود دیم, یہ ان کی پرسنالٹی کے اندر نظر آتا ہے. سو ٹیچرس کی جو پرسنالٹی ہے, دا وے شی بیہیوز ود دیم, بہت امپیکٹ ہے بچوں کی پرسنالٹی پہ. اگر آپ کسی بچے کی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے خود ہی ویسا ہونا پڑے گا. آپ کو وہی لیول لے کر آنا پڑے گا جس لیول پہ آپ بچے کو لے کر آنا چاہتے ہیں. پہلے آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا, پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بچوں سے کہ وہ کلاس میں آپ کو پروگریس کر کے دیں, آپ کو اچھے نمبرز لے کے دیں, اور ویل آرگنائز کلاس ہو. ہیو اے پلان. ہاؤ مینی آف یو میک یور ڈیلی پلانرس؟ کمپلسری ہیں یہ آپ خود سے پلان کرتے ہیں. ہیو اے پلان بیفور گوئنگ ٹو دا کلاس. ایک ہوتا ہے لیسن پلاننگ, کہ آج میں کیا جیسے آپ انگلش ٹیچرز ہیں, میتھس ٹیچرز ہیں, کلاس ٹیچرز ہیں, سب سے پہلے ہیو اے پلان کہ آج جو میں ٹاپک پڑھانے والی ہوں میں نے اس کو کیسے ڈلیور کرنا ہے. ویری امپورٹنٹ. میں آج ایکٹیویٹی کرواؤں گی ان سے, یا میں نے ان کو کاپی ورک کروانا ہے, یا میں نے کوئی ورک شیٹ کروانی ہے. سب سے پہلے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہیو اے ویری گڈ پلاننگ. اور اس میں سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈے میں جو آپ ایک لیکچر ڈلیور کریں, جسٹ ہیو اے چٹ چیٹ, کانورسیشن. اپنے ٹاپک کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کہ میں آج آپ کو کیا پڑھانے والی ہوں, اور پھر ان کا فیڈ بیک لیں یہ چیک کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو وہ چیز پتہ ہے.
رائٹ. ہم جیسے سیٹلائٹ کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں, ہم سولر سسٹم کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں. سو میں اس سے پہلے کہ میں سولر سسٹم کی ساری اے سے بی تک ساری چیزیں بتا دوں, بچہ تو سن رہے ہیں, پہلے آپ نالج تو لے لیں بچے کو چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. سو تھرو دوز کوشچن آڈینس, آپ ان سے کہ اچھا جسٹ ٹیل می واٹ از دا سولر سسٹم, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ. اب ایک آنسر وہاں سے آئے گا, ایک آنسر وہاں سے آئے گا. اتنی دیر میں آپ کیا کر رہے ہیں, انالائز کریں کہ کتنے لوگوں کو کس حد تک نالج ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ایوری ون ہیز اے نالج. سو اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا ہوگا کہ وین دے آر ڈسکسنگ ود یو, آپ ساتھ ساتھ اپنی چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. یہ دو چیزیں کمبینیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا انٹریکٹیو آپ بچوں کے ساتھ ہوں گے, جتنا آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اپنے لیکچر میں, اس کو کہتے ہیں ویل آرگنائز کلاس. خاموش بیٹھی ہوئی کلاس از ناٹ دا کلاس. ایک پرنسپل راؤنڈ لے رہے ہیں اور پہلے ایک یہ امپریشن آتا تھا بڑی خاموش کلاس تھی, بہت اچھی کلاس ہے. نیو اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اچھی کلاس نہیں سمجھی جاتی, کہ ٹیچر از اسپیکنگ اینڈ اسٹوڈنٹس آر سٹنگ. اس کو اچھی کلاس نہیں, اس کو ڈسپلن کلاس نہیں کہتے. ڈسپلن کلاس وہ ہوتی ہے